بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ السلام علیکم۔ آج 30 دسمبر بروز ہفتہ ہم بات کریں گے دو اہم ایشوز کے حوالے سے۔ پاکستان تحریک انصاف کے رہنماؤں کی درخواستوں پر آپ جانتے ہیں کاغذات نامزدگی پاکستان تحریک انصاف کے جو میجورٹی لیڈرز ہیں ان کے کاغذات نامزدگی مسترد کیے گئے ہیں، اور یہ کوئی انہونی نہیں ہے۔ میں اور آپ جانتے تھے کہ یہی ہوگا، اور پاکستان تحریک انصاف کو جو آر اوز اور ڈی آر اوز سکندر سلطان راجہ کے لگائے ہوئے ہیں، جس پر مہر تصدیق ثبت کی تھی قاضی فازیسہ نے، ان آر اوز ڈی آر اوز نے اپنا حق ادا کیا اور پاکستان تحریک انصاف کے رہنماؤں کو ناک آؤٹ کر دیا اس پورے مرحلے سے۔ جو آگے معاملہ ٹرائیبونل میں جائے گا اور سپریم کورٹ تک جائے گا، اور الٹیمیٹ پاکستان تحریک انصاف کے لوگوں کو پرمیشن مل جائے گی۔ ابھی اس کی تفصیل کہ کس کس حلقے سے پاکستان تحریک انصاف کے کس امیدوار، چونکہ ایک حلقے سے پاکستان تحریک انصاف کے 8 5 10 لوگوں نے کاغذات نامزدگی جمع کروائے تھے۔ ابھی یہ لسٹیں لگنا شروع ہو گئی ہیں، اور رات کو کلیئر ہو جائے گا کہ پاکستان تحریک انصاف کے کس کس رہنما کے کاغذات نامزدگی مسترد ہو چکے ہیں اور کس رہنما کے منظور ہوئے ہیں، یا پاکستان تحریک انصاف کے ٹوٹل جو امیدوار تھے ان میں سے کتنوں کے کاغذات نامزدگی منظور ہوئے ہیں، وہ تو پتہ چل جائے گا۔ آج شام لاہور ہائی کورٹ دوبارہ کھلی ہے۔ آج سارا دن ہی، چونکہ آج ہفتے کا دن ہے، چھٹی کا دن تھا، لیکن لاہور ہائی کورٹ میں ججز بیٹھے تھے اور انہوں نے کیسز پر سماعت کی۔ ایک تو عمر ڈار کو جو اغوا کیا گیا، مبینہ طور پر جو الزام لگایا گیا جو عمر ڈار کی والدہ کی جانب سے، وہ، اور پھر حماد اظہر کے کاغذات نامزدگی کے حوالے سے آج شام دوبارہ لاہور ہائی کورٹ کھلی ہے۔ اور باقی پاکستان تحریک انصاف کے لوگوں کی جانب سے ایک تو توہین عدالت کی درخواست دائر کی گئی ہے، یہ جرنل توہین عدالت کی درخواست دائر کی گئی ہے۔ پہلے تو پاکستان تحریک انصاف کے 18 ممبران نے جو امیدوار تھے، انہوں نے الیکشن کمیشن آف پاکستان کو درخواست دی اور الیکشن کمیشن کو بتایا کہ کس طریقے سے ہمارے ساتھ جو معاملات ہیں وہ کیے جا رہے ہیں اور کس طریقے سے ہمیں انتخابات سے آؤٹ کیا جا رہا ہے۔ یہ بات پاکستان تحریک انصاف نے الیکشن کمیشن کو بتائی، لیکن الیکشن کمیشن مکمل طور پر خاموش ہے۔ آج جتنا ظلم ہوا ہے پورے پاکستان میں، پاکستان تحریک انصاف کے جو امیدوار تھے، ان کے تائید کنندہ، تجویز کنندہ، حتیٰ کہ ان کے وکیل، انہوں نے جتنا آج تباہی کی ہے، اس میں کوئی نامعلوم بھی لوگ تھے، کوئی سادہ کپڑوں میں بھی ملبوس تھے، پھر پولیس کے لوگ بھی تھے۔ اسی وجہ سے بورے والا میں وکلا کے ساتھ جو زیادتی کی گئی ہے، تو وکلا کی جانب سے باقاعدہ طور پر وہاں پہ سخت قسم کی اسٹرائک جاری ہے، اور ملتان سے لاہور کا جو جی ٹی روڈ ہے وہ بند کر دیا گیا ہے، صرف اس وجہ سے کہ پاکستان تحریک انصاف کے وکلا کہتے ہیں کہ بھائی اب میں نے آپ کو بتایا امجد پرویز جو وکیل ہے نواز شریف اور الیکشن کمیشن کا، وہ اگر بطور پروفیشنل وکیل چودھری خاندان کے جو تفصیلات جمع کروانے گیا ہے اور اس کو بھی لاپتہ کر دیا گیا ہے، بات تو پھر ختم ہو گئی۔ پھر تو اس کا مطلب یہ ہے کہ ہمارے ملک میں کوئی بھی محفوظ نہیں ہے، کوئی پروفیشنل وکیل محفوظ نہیں ہے۔ سلمان اکرم راجہ صاحب جیسے وکلا، وہ جب گئے کاغذات نامزدگی جمع کروانے کے لیے، اور وہ ایک پاکستان تحریک انصاف کی خاتون رہنما ہیں ان کے ساتھ، تو ان کے ساتھ جو حشر کیا گیا، ان کے سامنے تائید کنندہ اور تجویز کنندہ کو گرفتار کر لیا گیا۔ اور میں یہ ضرور کہوں گا کہ سپریم کورٹ آف پاکستان کی جو ذمہ داری تھی، اگر سپریم کورٹ آف پاکستان عمران خان اور پاکستان تحریک انصاف کی توہین عدالت اور اپنے 22 دسمبر کے فیصلے پر عمل درآمد کی جو درخواست تھی، اس پر جو بینچ بنا تھا، کاش سپریم کورٹ اپنے فیصلے پر پہرا دیتی، آج یہ حشر نہ ہوتا اور آج یہ خبر نہ آتی کہ سینکڑوں کی تعداد میں، کوئی 9 10 20 40 نہیں، سینکڑوں کی تعداد میں پاکستان تحریک انصاف کے امیدواروں کے کاغذات مسترد نہ ہوتے، اور اس طریقے سے نظام آج پوری دنیا کے سامنے بے نقاب نہ ہوتا۔ اب وہیں پہ پاکستان تحریک انصاف نے لاہور ہائی کورٹ میں توہین عدالت کی درخواستیں دائر کیں۔ اس میں چونکہ کل ایک درخواست تھی پرویز الہی کی، اور پرویز الہی کے ساتھ مونس الہی اور باقی لوگوں کی جو درخواست تھی، اس میں اہم پیش رفت سامنے آئی تھی، اور انہوں نے لاہور ہائی کورٹ میں درخواست دائر کی تائید کنندہ اور تجویز کنندہ کے حوالے سے، اور باقی جو مختلف مسائل تھے، ہراساں کیا جا رہا تھا، اس پر ان کی درخواستیں تھیں۔ لاہور ہائی کورٹ نے کل رپورٹ طلب کی تھی، آج رپورٹ جمع کروائی گئی۔ لاہور ہائی کورٹ کو بتایا گیا کہ ہم نے کسی کو ہراساں نہیں کیا اور سب کو ہم نے لیول پلینگ فیلڈ دی ہے۔ آج عدالت نے دن میں وہ درخواست نمٹا دی تھی، اور اس کے بعد پھر امجد پرویز، عبدالرازق اور باقی جو سینئر وکلا تھے ان کو جب لاپتہ کر دیا، تو دوبارہ توہین عدالت کی درخواست پاکستان تحریک انصاف نے دائر کی ہے۔ پاکستان تحریک انصاف کے وکلا اس وقت لاہور ہائی کورٹ میں موجود ہیں، اور ان کی کوشش ہے کہ آج ہی
IG पंजाब, CCPO और जो रिटर्निंग अफसरान हैं उनके खिलाफ तौहीन अदालत की दरख्वास्त आज ही समाअत हो और आज ही पाकिस्तान तहरीक इंसाफ ये समझती है कि उनको रिलीफ दिया जाए। और चूँकि लाहौर हाई कोर्ट खुली है और लाहौर हाई कोर्ट में जजेस बैठे हैं, और लाहौर हाई कोर्ट में दिलचस्प बात जो मैं आपको बताने जा रहा हूँ, उमर डार के हवाले से उनको रिकवर करवाने के हवाले से दरख्वास्त पे अभी थोड़ी देर पहले समाअत हुई है। उससे पहले मैं आपको बता दूं हमाद अज़हर के हवाले से, हमाद अज़हर के कागजात नामज़दगी जमा करवाने का जो मामला था उस पर बाकायदा तौर पर अदालत ने, अच्छा मुझसे एक सवाल पूछा गया था कि हसन न्याज़ी का क्या बना। हसन न्याज़ी के कागजात नामज़दगी जो कि आर्मी की हिरासत में हैं, उनकी जानिब से जो दरख्वास्त दायर हुई थी और उस पर फ़ैसला महफूज किया हुआ है अली बाक़ी नजफ़ी साहब ने, और वो उनके कागजात नामज़दगी जमा हो गए। उसके बाद स्क्रूटनी का प्रोसेस भी मुकम्मल हो गया, लेकिन अली बाक़ी नजफ़ी साहब की अदालत से वो फ़ैसला नहीं आ सका और वो फ़ैसला महफूज है, ना रिजेक्ट किया है ना ही कुछ और किया गया है। तो वो मामला यहाँ तक था। दूसरा, हमाद अज़हर की जानिब से उनके वकला थे अबू ज़र सलमान खान न्याज़ी, वो कहते हैं कि जस्टिस अली बाक़ी नजफ़ी हैज़ डायरेक्टेड मी। अब ये पाकिस्तान तहरीक इंसाफ के जो वकील हैं वो बाकायदा तौर पर ये मैसेज देते हैं कि आज शाम को जब हमाद अज़हर के कागजात नामज़दगी जमा करवाने का हुक्म दिया गया और अदालत ने कहा कि जाके रिटर्निंग अफसर को जमा करवाएं, पाकिस्तान तहरीक इंसाफ वालों को जमा ना करवाने दिया गया। वो दोबारा लाहौर हाई कोर्ट में शाम के वक्त है, तो शाम के वक्त अभी की बात कर रहा हूँ, अभी शाम की, अबू ज़र सलमान खान न्याज़ी कहते हैं कि जस्टिस अली बाक़ी नजफ़ी हैज़ डायरेक्टेड मी टू पर्सनली गो टू रिटर्निंग ऑफिस फॉर PP 171, कि मुझे कहा है ज़ाती तौर पर जस्टिस अली बाक़ी नजफ़ी ने वकील अबू ज़र सलमान खान न्याज़ी को कहा है ज़ाती हैसियत में कि आप जाएं रिटर्निंग ऑफिस जो PP 171 का है फॉर स्क्रूटनी ऑफ नॉमिनेशन पेपर ऑफ हमाद अज़हर, कि आप ख़ुद जाएं, मेरा फ़ैसला लेके जाएं और साथ कागजात नामज़दगी और बाकी जो दस्तावेज़ात हैं वो लेके जाएं स्क्रूटनी के लिए। द लर्नड जज हैज़ आल्सो डायरेक्टेड द कंसर्न RO टू स्क्रूटनाइज द नॉमिनेशन पेपर एंड हैज़ आल्सो डायरेक्टेड द CCPO लाहौर, के साथ उन्होंने हुक्म जारी किया रिटर्निंग अफसर को कि हमाद अज़हर के जो डॉक्यूमेंट्स है उसकी स्क्रूटनी का प्रोसेस मुकम्मल करे, और साथ जज साहब ने हुक्म दिया CCPO लाहौर को कि आप हर सूरत इनको हरासा नहीं करना बल्कि आपने इनको सिक्योरिटी प्रोवाइड करनी है और इनको हर सूरत आपने फैसिलिटेट करना है एंड नॉट डू कॉज एनी हिंड्रेंस इन स्क्रूटनी प्रोसेस। अब वो कहते हैं अबू ज़र सलमान खान न्याज़ी, नाउ आई एंड माई टीम लेफ्ट फॉर दी RO ऑफिस, कहते हैं जी कि अब हम RO ऑफिस के लिए निकल चुके हैं और RO ऑफिस जाके हम कागजात नामज़दगी जमा करवाते हैं और वो जमा करवा के हम वापस आते हैं। उसके बाद उनकी जानिब से एक और ट्वीट किया गया। ये ट्वीट लाहौर हाई कोर्ट के फ़ैसले के बाद वो फ़ौरन गए रिटर्निंग अफसर के पास। रिटर्निंग अफसर के पास गए तो उनको गेट पे ही रोक लिया गया, ताले लगा दिए, भारी तादाद में पुलिस तैनात कर दी। अब वही अबू ज़र सलमान खान न्याज़ी कहते हैं, ऑन डायरेक्शन ऑफ जस्टिस बाक़ी नजफ़ी आई रीच्ड रिटर्निंग ऑफिस फॉर PP 171 नॉमिनेशन पेपर्स ऑफ हमाद अज़हर, बट पुलिस की जानिब से उन्होंने दरवाजे बंद कर दिए। होल एरिया एंड डिड नॉट लेट अस गो, कि उन्होंने उस पूरे एरिया को बंद कर दिए पुलिस ने और हमें आगे जाने ही नहीं दिया, हमें गेट से अंदर इंटर ही नहीं होने दिया, हमें रिटर्निंग ऑफिस तक पहुंचने ही नहीं दिया गया। दे फ्लैटली रिफ्यूज्ड, उन्होंने कहा कि उन्होंने मुकम्मल तौर पर बिल्कुल जो इनकार कर दिया। आगे सुनिएगा, अबू ज़र सलमान खान न्याज़ी जो लाहौर हाई कोर्ट के सीनियर जज अली बाक़ी नजफ़ी के हुक्म पर गए RO ऑफिस, वो कहते हैं कि उन्होंने फ्लैटली रिफ्यूज़ कर दिया एंड सेड, पुलिस वाले कहते हैं दे डोंट केयर अबाउट ऑर्डर्स ऑफ द लाहौर हाई कोर्ट, उनको लाहौर हाई कोर्ट के ऑर्डर्स की कोई जो लेना देना ही नहीं है, उनको कोई फ़िक्र ही नहीं है, उनको कोई, वो कहते हैं ना कि किसी भी अदालती निज़ाम का जो फ़ैसला है उसको उन्होंने जूते की नोक पे रखा और उन्होंने कहा जी कि हमें इससे कोई लेना देना नहीं है, हमें कोई फ़र्क नहीं पड़ता लाहौर हाई कोर्ट का हुक्म है या क्या है, हम नहीं आपको इजाज़त देंगे और हम किसी भी सूरत में आपको ये रिलीफ़ नहीं दे सकते और किसी भी सूरत में हम आपको जाने नहीं देंगे। ये जनाबे वाला उनकी जानिब से पहले लाहौर हाई कोर्ट का हुक्म, फिर उसके बाद अबू ज़र सलमान न्याज़ी वहाँ गए और न्याज़ी के जाने के बाद फिर जो अगला मरहला है वो हुआ। अब अहम चीज़ ये है कि अबू ज़र सलमान खान न्याज़ी ने वो वापस लाहौर हाई कोर्ट आ गए, चूँकि अली बाक़ी नजफ़ी ने कहा था कि मुझे बताया जाए, मुझे इन्फॉर्म किया जाए।
تو جو ابو ذر سلمان خان نیازی ہیں، چونکہ لاہور ہائی کورٹ میں علی باقر نجفی صاحب موجود ہیں، لاہور ہائی کورٹ اس وقت بھی کھلی ہے، تو وہ پہنچ گئے ہیں واپس لاہور ہائی کورٹ، تاکہ لاہور ہائی کورٹ کو بتایا جا سکے کہ جی ہمیں ریٹرننگ افسر نے کاغذات نامزدگی ہمارے نہیں لیے اور ہماری بات بھی نہیں سنی۔ ادھر عمر ڈار کی درخواست دائر کی گئی ان کی ریکوری کے حوالے سے، پاکستان تحریک انصاف کی جانب سے یہ درخواست تھی اور ان کو بایاب کروانا تھا اور ان کی ریکوری کے حوالے سے بہت اہم درخواست تھی، تو اس پر لاہور ہائی کورٹ کی جانب سے یہ حکم نامہ جاری کیا گیا کہ ابو ذر سلمان خان نیازی بھی ہی اس میں وکیل تھے۔ عمر ڈار کو رات ایک پرائیویٹ ہوٹل سے لاہور سے اٹھایا گیا، اور جو ہوٹل والے ہیں وہ بتاتے ہیں کہ 40 پولیس کی وردی میں ملبوس لوگ تھے جنہوں نے ان کو وہاں سے اٹھایا، جس کو مبینہ اغوا کا نام دیا عمر ڈار کی والدہ نے۔ اور کتنے تکلیف کی بات ہے کہ عمر ڈار کی جو والدہ ہیں، جو عثمان ڈار کی والدہ ہیں، جنہوں نے کہا تھا کہ وہ انتخابات لڑیں گی، ان کے بھی کاغذات نامزدگی مسترد کر دیے ہیں، عمر ڈار کی اہلیہ کے بھی کاغذات نامزدگی مسترد کر دیے گئے ہیں، اور عمر ڈار کو اغوا کر لیا ہے، عثمان ڈار کو پہلے انہوں نے فارغ کروایا ہوا ہے۔ یہ ہمارے ملک کا نظام ہے۔ علی باقر نجفی صاحب نے سماعت کی، علی باقر نجفی صاحب نے 1 دن کا ٹائم دیا ہے آئی جی پنجاب کو کہ آپ کل اتوار کے دن بھی عدالت کھلے گی، انہوں نے کہا کہ کل ہر صورت ان کو عدالت میں پیش کریں اور عدالت پیش کر کے آپ جو معاملات ہیں وہ دیکھے جائیں گے۔ اب یہ سارے کا اتنا بڑا، آپ کو یاد ہے میں نے آپ کو بتایا ہے کل کسی ایک ویڈیو میں کہ 2 ججز، جسٹس فیصل زمان خان اور جسٹس جواد حسن، لاہور ہائی کورٹ کے 2 ججز نے جو الیکشن کی اپیلوں کے لیے ٹرائبونل ہے اس میں بیٹھنے سے انکار کر دیا ہے۔ اس وجہ سے جو دوسرے ججز فاروق حیدر صاحب اور جو مرزا وقاص رؤوف صاحب کو تعینات کیا گیا ہے الیکشن اپیلوں کی، اب سینکڑوں اپیلیں آئیں گی۔ یہ تو میں سمجھتا ہوں پوری ہائی کورٹ بیٹھ جائے تو تب بھی وہ نہ سن سکے جس طریقے سے انہوں نے مسترد کیا ہے۔ لاہور ہائی کورٹ نے 1 دن کا ٹائم دیا ہے، آئی جی کو کہا ہے کہ آپ عمر ڈار کو بایاب کروا کے عدالت پیش کریں، نہیں تو آپ ذاتی حیثیت میں پیش ہوں۔ عدالت نے 24 گھنٹوں کی ان کو مہلت دی ہے۔ اللہ پاک پاکستان کا حامی و ناصر ہو۔ بہت شکریہ۔ اللہ حافظ۔ پاکستان زندہ باد۔